آگے بڑھتے ہیں. سلفی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا غلط ہے. کیوں؟ مسلم ہی کہنا چاہیے. مسلم ہمارا نام غیر مسلموں کے بالمقابل ہے. کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، تو ہم کون ہیں؟ حنیف مسلم، ہم مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں افتراق ہوا تو سلف نے اپنے لیے اہل السنت والجماعہ کا لقب اختیار کیا. پھر مزید اختلاف ہوا تو سلف نے اپنے لیے اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث یا اہل الاثر کا لقب اختیار کیا. تو جو سلف نے اختیار کیا ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آگے بھی اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. امام الذہبی کہتے ہیں السلفی بفتحتین. سلفی لفظ بعض لوگ سلفی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سلفی، سین اور لام دونوں کے فتحہ کے ساتھ. اسی لیے امام الذہبی نے بالکل بالتفصیل کہا ہے اور اس کو وضاحت کے ساتھ کہا. کیا کہتے ہیں؟ کہ السلفی بفتحتین، سلفی دو فتحہ کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ. کون سلفی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ. سلفی اس شخص کو کہتے ہیں جو سلف کے راستے پر ہو، سلف کے مذہب پر ہو. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب ذہبہ سے ہے. ذہبہ کے مطلب ہوتا ہے جانا. سلف جس راستے پر، سلف جس رخ پر، سلف جہاں گئے ہیں وہاں وہ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. سلفی اس کو کہتے ہیں جہاں سلف گئے ہم وہاں جاتے. بھائی ہم یہاں وہاں دوسرے راستے پہ نہیں جاتے ہیں. جس راستے پر سلف چلے ہیں، جس رخ پر سلف گئے ہیں، عقیدے میں ہو، عمل میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، جہاں سلف گئے وہاں جانے والا اس کو سلفی کہتے ہیں. یہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے، بطور تعریف اس کو ذکر کیا. بلکہ مزید کہتے ہیں اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں والذی یحتاج الیہ الحافظ. حدیث کا حافظ جو کم از کم 1,00,000 حدیثیں اس کو یاد ہونی چاہیے. مختلف عدد علماء نے ذکر کیے، کسی نے زیادہ بھی بیان کیا ہے، لیکن کم از کم 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ اس کو یاد ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. ہمارے آدمی قرآن حفظ کر لے تو حافظ ہو جاتا ہے، لیکن سلف کی اصطلاح میں حافظ جس کو کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یعنی 100,000 حدیثیں اس کو یاد ہوں. کہتے ہیں فالذی یحتاج الیہ الحافظ ان یکون تقیا ذکیا نحویا لغویا ذکیا حییا سلفیا. ایک حافظ میں جو اوصاف ہونے چاہیے، جو صفات ہونی چاہیے وہ یہ کیا ہے؟ ان یکون تقیا، وہ متقی ہونا چاہیے، تقوی شعار ہونا چاہیے. تقوی نہیں ہے تو اس کا اعتماد ہی نہیں، تقوی اس میں ہو. ذکیا، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، بالکل یعنی ہوشیار ہو، ذکی ہو، عقل مند ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی اس کو بیوقوف بنا کے اس کو حدیث دے دے، نہیں، وہ ذکی ہونا چاہیے. اور نحویاً لغویاً، نحو کا علم اس کے پاس ہو، لغت کا علم اس کے پاس ہو، عربی زبان. ذکیاً، ایسا انسان ہو جس کا تزکیہ ہوا ہو، جس کا نفس پاک ہو، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو یا اس سے پہلے اہل علم نے اس کا تزکیہ کیا ہو. ذکیاً. اور حییاً، حیا والا ہو. یہ نہیں کہ بے حیائی کے ساتھ جو چاہے کام بازاروں میں کریں یا لوگوں کے سامنے بے تحاشا کچھ بھی باتیں کریں، بے حیائی نہیں. حییاً، حیا والا ہو. سلفیاً، اور کیسا ہونا چاہیے؟ سلفی ہونا چاہیے. یعنی جب تک کہ ایک حافظ سلفی نہیں ہوتا ہے وہ حافظ نہیں ہوگا. معلومات کے محدثین کیا ہوتے تھے؟ حفاظ جتنے بھی تھے وہ سلفی تھے، کیونکہ بطور قاعدہ انہوں نے، امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا، اور امام الذہبی خود اسماء و رجال کے ماہرین میں سے ہیں. تو امام الذہبی محدثین میں سے ہیں، یعنی حدیث کی جرح و تعدیل کا گہرا علم رکھنے والوں میں سے ہیں. کہتے کہ حافظ وہ ہوتا ہے جو یہ سارے اوصاف کا حامل ہو، اور اسی کے ساتھ ایک اہم وصف اس میں یہ کہ کیا ہونا چاہیے؟ سلفی. سارے محدثین سلفی تھے، سارے محدثین سلف کے راستے پر. اگر اسی طرح کے اقوال جمع کیے جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بطور مثال میں نے یہ بات بیان کی. اور امام الذہبی کا اس لیے ذکر کیا خاص طور سے کہ امام ذہبی کو سبھی لوگ مانتے ہیں اور معتدل مانتے ہیں.
शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उथैमीन के बारे में बाद लोगों ने कहा कि वो सलफ़ी को भी एक फ़िरक़ा शुमार करते थे। बाद लोगों ने इस तरह से मशहूर किया है, जो कि गलत बात है। उनकी बात को गलत तौर से लोगों ने पेश किया है। शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उथैमीन कहते हैं, फ़कुल्लु मन कान अला मिनहाज सहाबती वत्ताबिईन वत्ताबिईहिम बिइहसान फ़हुव सलफ़ी। हर वो शख्स जो सहाबा, ताबिईन और तबा ताबईन के जिन्होंने एहसान के साथ सहाबा की पैरवी की, दोनों तबकों ने, जो इनके तीनों के रास्ते पर हो, इनके मिनहाज पर हो। देखिए मनहज का लफ्ज, मिनहाज का लफ्ज शेख हुसैन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इस मिनहाज पर हो फहुव सलफ़ी, वो सलफ़ी है। वो इनका नफ़ी असरिना हादा, चाहे वो शख्स हमारे ज़माने में क्यों ना हो, वो सलफ़ी है। और वहुवल क़र्नुर राबिअ अशरा बअदल हिजरा, ये 14वीं सदी है। इसमें भी अगर कोई आदमी होता है तो वो भी सलफ़ी है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन के रास्ते पर हो, उसको सलफ़ी कहा जाएगा। तो आज भी सलफ़ी होगा। तो फतावा नूरुन अला दर्ब में ये बात उन्होंने कही है। तो ये सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि हमने एक यानी लफ्ज़ सलफ़ के माना समझे, और इसी तरह से मनहज के 3 लफ्ज़ हमने देखे, मनहज, मिनहाज और नहज। इसके माना हमने समझे कि सलफ़ वो जो हमसे पहले गुजरे, लेकिन यहाँ मुराद हमारी सलफ़ सालेह होती है, नेक सलफ़। और दूसरे मनहज से मुराद सीधा रास्ता है जो दीन के, सुन्नत के, कुरान और सुन्नत के समझने के लिए इख्तियार किया जाता है। ये वो उसूल है, ये वो तरीक़ा है, ये वो मेथोडोलॉजी है, इसको मेथोडोलॉजी इंग्लिश में कहा जा सकता है। ये वो मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए से एक आदमी सहाबा वाले दीन को समझता है। तो वो क्या है और उसकी नुमायाँ उसूल क्या है, सलफ़ी मनहज के नुमायाँ उसूल क्या है और उसके बरखिलाफ चीज़ें क्या है। तो इस सीरीज़ में या यानी इन दुरूस में, इस दौरे में इन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे।